اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 187 تلاوت ہوگی۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جانا الی نسائکم، عورتوں کے پاس۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لیے زینت ہیں، پردہ ہیں، تم ان کے لیے پردہ ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ رب ذوالجلال جانتا تھا کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہو، تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، پس اس نے تمہارے اوپر کرم فرمایا، تمہاری توبہ قبول کی۔ وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم مباشرت کر سکتے ہو روزوں کی راتوں میں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی تک، من الفجر، فرمایا جب تک یہ ظہر ہو جائے، یعنی صبح صادق کی روشنی جب تک ظہر ہو جائے اس وقت، یعنی روزہ بند کر دینا صبح جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب رات مکمل ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے اس وقت تک روزہ مکمل کرنا، یعنی اس وقت افطار کرنا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو یعنی صحبت نہ کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، بس ان کے قریب نہ جانا، بس اللہ کی حدوں کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے آیاتہ، اپنی آیاتوں کو، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب ذوالجلال نے روزے کے بارے میں کچھ احکامات جاری کیے، حکم بیان فرمایا جو سابقہ امتوں میں تھے، یعنی کچھ بیان ایسا تھا، یعنی سابقہ شریعت جو تھی اس میں مثلاً افطاری کے بعد عشاء تک صرف حکم تھا کھانے کے لیے، جماع کی اجازت بھی صرف عشاء تک تھی۔ اس کے بعد جب عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو پھر یہ منع کر دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں بھی منع تھا، پھر عشاء کی نماز کے بعد یعنی عشاء کے وقت کے بعد یہ کھانا پینا جمع کرنا سب حرام تھا۔ تو یہ آیت مقدسہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، بعض نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اللہ کے اس قول کتب علی الذین کما کتب علی الذین من قبلکم سے منسوخ ہے، یعنی یہ آیت ناسخ ہے اس کا حکم، یعنی بعد میں، کیونکہ سابقہ شریعت میں افطاری کے بعد عشاء تک کھانا پینا جائز تھا،
عشاء کے بعد اگر کوئی بندہ سو جاتا، اگر پہلے بھی سو جاتا، سونے کے بعد بھی کھانا پینا یہ سب حرام تھا۔ تو شروع اسلام میں ابتدا میں یہی حکم تھا، یعنی جس طرح سابقہ شریعت میں حکم تھا، شروع میں بھی اسی طرح حکم تھا۔ تو کچھ صحابہ تھے جن سے یہ فعل سرزد ہوا، انہوں نے گھر میں صحبت اختیار کر لی۔ خصوصاً حضرت عمر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ غلطی پھر امت کے لیے رحمت بن گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے رات کو اس طرح معاملہ کیا، گھر سے صحبت کی۔ تو پروردگار علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، کیونکہ معلوم تھا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا نا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے جانوں سے خیانت کرتے ہو۔ خیانت سے مراد یہی ہے، یعنی تم جو فعل سرزد کرتے ہو، یعنی اپنے گھر میں جاتے ہو، تو پھر یہ حلال کر دیا گیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ رفث جو ہے یہ خصوصی تعلقات اور سارے درجوں کو شامل ہے، یعنی گھر میں پھر اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا، اب روزوں کی حالت میں، یعنی روزوں میں رات میں تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو اپنے گھر میں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا اور اللہ کا خاص فضل ہوا، حضور کی یہ آمد کی برکت تھی، یہ حضور کی برکت تھی، یہ ہمیں اجازت مل گئی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری زینت ہیں، تمہارا لباس ہیں۔ لباس بھی ایک جامع جملہ ہے، فرمایا وہ تمہاری زینت ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ جس طرح لباس جسم کو ڈھانپ دیتا ہے اس کی پردہ پوشی کے لیے، اسی طرح تم اپنی عورتوں کے لیے بھی خوبصورت بن جاؤ، اپنی عورتوں کے لیے بھی حفاظت بن جاؤ، وہ تمہاری حفاظت بن جائیں، وہ تمہاری خیر خواہی، تم ان کی خیر خواہی چاہو، تم ان کا بھلا چاہو، وہ تمہارا بھلا چاہیں، یعنی تم ان کی عیب پر پردہ داری کرو، وہ تمہارے عیب پر پردہ داری کریں، یعنی بہت جامع جملہ ہے۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ ہیں، زینت ہیں، آرام دہ ہیں، تم ان کے لیے آرام دہ ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم، فرمایا تم جو خیانت کرتے تھے، تو فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے اوپر کرم فرمایا اور وعفو عنکم، تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا، بس تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، یعنی اللہ نے جو تمہارے نصیب میں جو رزق لکھ دیا، یعنی اولاد ہے، اور اس کا اور بھی مفہوم ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت مبارکہ لکھتے ہیں حضرت سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ مزدور آدمی تھے، سارا دن آپ نے مزدوری کی، روزے کی حالت میں جب شام کو آئے گھر میں تو بیوی سے کھانا مانگا، وہ کھانا تیار تو نہیں تھا، وہ کھانا پکانے کے لیے لگ گئی، تو وہ تھکے ہوئے تھے، جب لیٹے تو ان کو نیند آ گئی، جب بیدار ہوئے تو کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو منع کیا گیا، یہ حرام ہے، اب تو میں نہیں کھاتا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، تو اب میں نہیں کھاتا۔ تو انہوں نے پھر اگلے دن روزہ پھر نہار منہ روزہ رکھ لیا، پھر شام تک بہت زیادہ کمزوری ہوگی، بے ہوشی کا عالم ہو گیا، تو حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوا، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر یہ حکم نازل فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب تم کھاؤ، اب تم پیو۔ اب روزہ رکھ کر، روزہ جب افطار کرتے ہو مغرب کے بعد، صبح ساری رات تم کھاتے رہو پیتے رہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کی آمد کی برکت ہے۔ تو فرمایا تم کھا بھی سکتے ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اس خیط الابیض اور خیط الاسود سے دو تاگے مراد ہیں، یعنی دو دھاگے مراد ہیں؟ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے مراد یہ ہے صبح کی روشنی جب پھیلنے لگے، صبح صادق ہو، جب روشنی پھیلنے لگے، اور جب رات یعنی سورج غروب ہونے لگے، رات کی تاریکی تک، یہ روزے کا حکم ہے۔
لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا، شروع میں اجازت یہ، البتہ یہ اجازت تھی کہ وہ روزہ بھی رکھتے اور اعتکاف کی حالت میں بغیر صحابہ جاتے شروع میں، تو پھر یہ حکم آ گیا اب اعتکاف کی حالت میں کسی کو اجازت نہیں، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل منع ہے کہ اعتکاف کی حالت میں گھر میں صحبت نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، فرمایا اس کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ رب ذوالجلال اپنی نشانیوں کو، آیتوں کو کھول کر بیان فرماتا ہے، واضح بیان فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔